آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ بیٹھے نے ادھر والا کٹ کے ادھر لا لو. درود پاک صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اس طرح پڑھ لگا جی درود پاک صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے اندر بیٹھے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں. کدے متعلق؟ حج کے متعلق کہ اس طریقے کے نال حج کے ارکان ادا کرنے نے، اس طریقے کے نال تسی حج کو ادا کرنا ہے، اس طریقے کے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے ہیں. صحابہ بیٹھے نے کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار مدعا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے یاراں دے نال، اپنے غلاماں دے نال، اپنا کلمہ پڑھن والے دے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے ہیں. کونین دے والے امام الانبیاء تاجدار مدعا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طریقے دے نال حج دے ارکان کو ادا کرنا ہے، اس طریقے دے نال حج کو ادا کرنا ہے. گفتگو ہوتی پئی ہے. ایک آقا کا غلام، ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. عرض کردا سونیا پتا قومی بابی ماں باپ قربان کملی والیا، اے مالا دے لینا والیا، وتوہا دے چہرے والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، تاہا دے تاج والیا، ید اللہ کو فوق ایدیہم دے گورے گورے ہتھاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، والنصر دے زمانے والیا، تاہا دے تاج والیا، یاسین دے سونے دردہ والیا. سونے ایک گل کرنی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام کہنے لگا عرض کرتا سونیا اے حج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر ہر سال فرض کر دیتا ہے، ہر سال حج کرنا پڑے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نے. سرکار بولے نہیں. انہیں دوسری دفعہ پھر سوال کیتا سونیا حج ہر سال کرنا پڑے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نے. سرکار نے جواب نہیں دیتا. پھر کہتا سونیا حج ہر سال کرنا پڑے گا. میرے آقا خاموش نے. صحابہ نے انہوں کیا بیٹھ جا. اس وقت غلام بیٹھ گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کیتا ہے، لیکن جنہیں اندر طاقت ہوئے، جنہیں اندر ہمت ہوئے، اللہ توفیق دے وہ حج کی سعادت حاصل کرے، بیت اللہ کا طواف کرے، خانہ کعبہ کی حاضری لوے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہوں نے طاقت عطا کی ہے، جنہوں نے توفیق بخشی ہے، جنہوں رب نے مال دیتا ہے، جنہوں رب نے دولت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے گھر کی زیارت کرے، اور صفا مروہ دے چکر لاوے، بیت اللہ کا طواف کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنہوں استطاعت نہیں دیتی، جنہوں اللہ تعالیٰ نے ہمت نہیں دیتی، جنہوں رب تعالیٰ نے طاقت نہیں دیتی، جنہوں رب تعالیٰ نے توفیق نہیں دیتی، وہ حج نہ کرے کیونکہ وہ طاقت نہیں. میرے غلام نے بار بار میرے تے سوال کیتا سونیا اگر ہر سال حج فرض ہے، مسلمانوں کو ہر سال حج کرنا پڑے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایک باری میری زبان دے وچوں ہاں نکل جاندی، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان دے حج فرض کر دینا. اگر ایک باری بھی سرکار نے فرمایا میری زبان وچوں ہاں نکل جاتا تے ہر سال دے سال حج فرض ہو جانا. ہر سال. ہن تے یہ ہے نا کہ طاقت ہوئے، ہمت ہوئے، پیسے کول ہون، اللہ نے توفیق بخشی ہوئے تے ٹھیک ہے، نہ ہوئے تے نہ جاؤ. پر سرکار نے کولوں صحابی نے پوچھا سونیا ہر سال فرض ہے؟ کیونکہ سرکار حج دے متعلق دس رہے سن تے صحابی نے اٹھ کے کیا سونیا حج ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا چوپ بولے نہیں. انج کہہ لو ادھر منہ پھیر لیا سرکار نے تے غلام اس پاسے آ کے سونیا حج ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا نے چہرہ سونیا حج ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا نے صحابہ نے کیا بہ جا یار بہ جا، بیٹھ جا تھلے. جب تھلے بیٹھا نا تو میرے آقا نے فرمایا اگر میری زبان چوں ہاں نکل جائے، اگر میں کہہ دیتا ہاں
تیری میری زبان نہیں کہ ہاں نکل جائے جو مرضی نکل جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آمینہ نے داد دی زبان دے وچوں ہاں نکل جائے رب نظام قدرت بدل دے گا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کامل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، محبت نہ مل کے بڑا وہ مزہ آ جائے گا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ محبت نہ مل کے بڑھو مصطفیٰ جان رحمت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، سارے بابا تے بلند پڑھ لو مصطفیٰ جان رحمت۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت، کوئی بھی عبادت جنی دیر تک بڑی توجہ طلب آ ہے، تسی بولتے نہیں پہ میں تواڈے نظر ایک نقطہ عرض کرن لگا۔ تسی کہو اذان اردو چ پڑھ لئیے تے اذان ہو جائے گی، بولو۔ تسی آکھو اذان اردو وچ پڑھ لئیے اذان ہو جائے گی، بولو بولو یار سارے بولو۔ تسی آکھو نماز اردو وچ پڑھ لئیے ہو جائے گی، سارے بولو۔ بڑی مہربانی، مجھے پتہ لگے تو گل سمجھ آ رہی۔ اذان اردو وچ، نماز اردو وچ، قرآن اردو وچ، ایک واحد عبادت ہے درود و سلام، جیڑا اردو وچ بھی پڑھو گے تے آقا جیڑا اردو وچ بھی پڑھو گے تے اللہ دی طرف رحمتاں برسن گی۔ جیڑا تسی اردو وچ بھی ہے عبادت ہے کی ہے درود پڑھنا کیے، سلام پڑھنا کیے، تے پھر اسی درود بھی پڑھ گئے ہیں تے سلام بھی پڑھ گئے ہیں تے اردو وچ پڑھ رہے ہیں۔ عربی تے چلو ہویا کسے نو آئی کسے نو نہ آئی، لیکن اردو تے ہر بندے نو آتی ہے نا۔ اس واسطے کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت، مطلب کہ سرکار کے دیوانے بیٹھے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے نے، میرے آقا کے دیوانے بیٹھے نے، منن والے بیٹھے نے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں امام الانبیاء تاجدار وطا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاماں نو، کلمہ پڑھنے والے نو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر رہن دے، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر آن دے آداب دسے نے۔ میرے نبی نے سارے نو نماز پڑھن دا طریقہ دسیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کرن دا طریقہ دسیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے دا طریقہ دسیا، آداب خدا بندی کیویں ادا کرنے نے، کیویں اللہ دی عبادت کرنی ہے، کیویں اللہ نو راضی کرنا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دسیا۔ لیکن جدو واری کونین دے والی دی آئی، جدو امام الانبیاء دی واری آئی، جدو کونین دے والی دی واری آئی، جدو شب اسراء دے اللہ دی واری آئی، جدو مالک حد و سرا دی
جنہوں نے مصطفیٰ کا ادب کرنا وہ کون نے؟ ایمان والے۔ ایمان والے نے ہی مصطفیٰ کا ادب کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ رب حکم ہی ایمان والے کو دے رہے ہیں۔ بے ایمانوں کو رب نے حکم ہی نہیں دیتا، بے ایمانوں کو رب نے حکم ہی نہیں دیتا، رب نے حکم ہی ایمان والے کو دے رہے ہیں۔ اور بڑی توجہ جانا، قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا تیرے نماز، تیری نماز، تیرے روزے، تیرا حج، تیری زکوٰۃ، تیرا اللہ واسطہ، بڑا اللہ واسطہ، بڑے ہی اللہ واسطہ دیتے ہیں، بڑیاں دیگاں پکانے، بڑا صدقہ خیرات کرنے۔ اللہ فرماتا ہے کسے بھولے چ نہ رہ جائیں، کسے بھولے چ نہ رہ جائیں، میں بڑا اللہ واسطہ دین والا، میں بڑیاں نمازاں پڑھنا، اینیاں نمازاں پڑھنا، اینیاں نمازاں پڑھنا، اینیاں نمازاں پڑھنا کہ متھے وچ مرا پی گیا، اینیاں نمازاں کسے نے نہیں پڑھنیاں۔ اللہ فرماتا ہے کسے بھولے چ نہ رہ جائیں، تو شیطان نال بہتیاں نہیں پڑھیاں۔ آئے میرے بھاویں متھے وچ مرا پی گیا نا، پر تو شیطان نال بہتیاں نہیں پڑھیاں۔ تو جدو میرے یار کی باری آئی، جدو میرے نبی کی گل آئی، انہیں بھاویں جنی بھی عبادت کی سی آکڑیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین فاخرج وان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ آکڑیا، انہیں کہا میں نہیں سجدہ کرنا، میں کہا دفاع ہو جا، نکل جا۔ انہیں اتنی عبادت کی سی میرے یار کی بارگاہ کے اندر، بے ادبی کی تھی، اسا انہوں چوک کے باہر مار دیتا، تو وہ نام بھی بڑا عبادت گزار، تو شیطان نام بھی بڑا عبادت گزار۔ مت تیرے ذہن میں خیال آئے کہ میں بڑیاں نمازاں پڑھیاں، میں بڑے روزے رکھے، میں بڑے حج کیتے ہیں، میں بڑیاں زکاتاں دیتیاں نے، میں بڑا اللہ واسطہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کسی بھولے چ نہ رہ جائیں، یا اللہ قبول نہیں، اللہ فرماتا ہے قبول ہون گی نہ ادوں جدو تیرے سینے دے وچ میرے یار دی محبت ہوئی، جدو تیرے سینے دے اندر ادب مصطفیٰ ہوئے گا، جدو تیرے سینے دے اندر میرے یار دی محبت ہوئے گی، جدو ادب مصطفیٰ آئے گا، پھر تیری نمازاں بھی قبول، حج بھی قبول، زکوٰۃ بھی قبول، روزے بھی قبول، تہجد گزاریاں بھی قبول، شب